ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام بانو بیگم تھا۔ بانو بیگم کی زندگی کی ساری امید اور ان کا واحد ذریعہ معاش ان کی ایک دودھ دینے والی گائے تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اس گائے کی بدولت ہی بانو بیگم اور ان کی 7 بیٹیاں اپنا گزارا کرتی تھی۔ گاؤں میں بانو بیگم کی گائے بہت مشہور تھی کیونکہ اس کے دودھ کی مٹھاس بے مثال تھی۔ ہر روز وہ دودھ بیچ کر اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتی اور ان کی شادی کے لیے جمع پونجی بھی اکٹھی کرتی۔ بیٹیوں کا بھی اپنی ماں کی طرح ایک صاف دل تھا۔ وہ سب خوبصورت اور محنتی تھی۔ ہر بیٹی کا اپنا ایک خواب تھا۔ بڑی بیٹی فریحہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دن تعلیم حاصل کرے۔ دوسری بیٹی سعیدہ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنائے اور بیچ کر خوش ہو۔ تیسری بیٹی زہرا کو پینٹنگ کا شوق تھا۔ چوتھی بیٹی نادیہ کو لکھنے کا شوق تھا۔ 5ویں بیٹی ہنا کا دل کسان بننے کا تھا۔ 6ٹھی بیٹی سارا اپنے آپ کو ایک مصورہ بنانا چاہتی تھی اور 7ویں بیٹی مریم نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح گائے پالے گی اور دودھ بیچ کر گزر بسر کرے گی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ بانو بیگم کی گائے اچانک بیمار ہو گئی اور چند دنوں میں وہ مر گئی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بیٹیوں کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی زندگی کیسے چلے گی۔ گائے کے بغیر ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ بانو بیگم کے دل میں شدید غم تھا لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی دوران ایک بڑے شہر کا کاروباری شخص جس کا نام رحیم تھا اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں آیا۔ رحیم کے بیٹے بھی نوجوان اور خوبصورت تھے اور ان کا کاروبار بہت کامیاب تھا۔ وہ بانو بیگم کی کہانی سنی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ رحیم نے اپنے 7 بیٹوں کے لیے اپنی 7 بیٹیوں سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ بانو بیگم کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چند دن بعد رحیم کے 7 بیٹے بانو بیگم کی 7 بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے آ گئے۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر بیٹی کو ایک خوبصورت ساگے میں ڈال کر اس کے مستقبل کے لیے نیا دروازہ کھولا گیا۔ شادی کے بعد ہر بیٹی اپنے نئے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتی۔ ہر بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کے نئے خواب اور تمنائیں جڑ جاتی۔ فریحہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کی مدد سے شہر جانے اور تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ سیدہ جو ہاتھوں سے کچھ بنانے کی خواہش رکھتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتی ہے جہاں وہ گاؤں کی خواتین کو کرافٹ سکھاتی ہے۔ زہرا جو پینٹنگ کا شوق رکھتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک آرٹ گیلری کھولتی ہے اور اپنی تخلیقات لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ نادیہ جو لکھنے کا شوق رکھتی تھی اپنے شوہر کے تعاون سے ایک کتاب لکھتی ہے جو جلد ہی مقبول ہو جاتی ہے۔ ہنا جو کسان بننا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ زرعی زمین خرید کر فصلیں اگاتی ہے اور گاؤں میں کھیتوں کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ سارا جو مصور بننا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک فنون لطیفہ کی ورکشاپ شروع کرتی ہے جہاں وہ گاؤں کی لڑکیوں کو آرٹ سکھاتی ہے۔ مریم جو گائے پالنا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک دودھ دینے والے مویشیوں کا فارم قائم کرتی ہے جسے وہ گاؤں کے لوگوں کو دودھ فراہم کرتی ہے۔ کچھ سالوں بعد بانو بیگم کی گاؤں میں خوشحالی آ چکی تھی۔ ان کی بیٹیاں اپنے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل چکی تھی۔ ہر بیٹی کا اپنا کاروبار تھا جو نہ صرف ان کے خاندان کے لیے فائدہ مند تھا بلکہ پورے گاؤں کی معیشت کو بہتر بنا رہا تھا۔ رحیم اور اس کی بیٹیوں نے نہ صرف بانو بیگم کی بیٹیوں کی زندگی بدلتی بلکہ گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشی بھر دی۔ بانو بیگم ایک دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو اب کامیاب کاروباری خواتین بن چکی تھی اپنے دل کی بات کہتی ہے۔ پہلے میں نے اپنی گائے سے امیدیں لگائی تھی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اصل طاقت انسان کی محنت اور خوابوں کی تکمیل میں ہوتی ہے۔ یقیناً ان کی زندگی میں گائے کی موت ایک نئے آغاز کی ابتدا بن گئی تھی اور اس کی بدولت ایک پورا گاؤں خوشحال ہو چکا تھا۔ پہلے جب بانو بیگم کی گائے زندہ تھی تو ان کی زندگی بہت سادہ سی تھی۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر وہ اپنے گائے کا دودھ دوہتی اور پھر اس دودھ کو گاؤں کے بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کماتی۔ اس پیسے سے وہ اپنے بیٹیوں کو ضروریات پوری کرتی اور کبھی کبھار ان کے لیے خوشی کی بات بھی کر دیتی۔ بیٹیوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر بانو بیگم کو سکون ملتا تھا۔ بانو بیگم کے لیے سب سے بڑی پریشانی ان کی شادی تھی لیکن وہ بھی ہو گئی تھی۔ جب بانو بیگم کی گائے فوت ہوئی تو اس سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی لیکن اللہ نے سبب بنایا اور رحیم نے ان کی زندگیوں کو چمکا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی حالات کے آگے ہار نہیں مانی جاتی۔ بانو بیگم نے اپنی گائے کے مرنے کے بعد بھی امید نہیں چھوڑی۔ اس کی بیٹیوں نے اپنی محنت اور عزم سے اپنی تقدیر بدل ڈالی۔ حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کریں اور اپنی مشکلات کا مقابلہ عزم کے ساتھ کریں تو کامیابی یقینی طور پر ہمارے قدم چومے گی۔